چائے آپ کی گرم رہے گی. حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے, حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے, اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے, اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. اور میں اس کی دست رس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا. ہر شخص رب کے قبضہ قدرت میں گرفتار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضہ قدرت سے آزاد ہوں, لیکن وہ رب جو ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, وہ رب ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اجر نہیں دے رہا ہے بلکہ اپنے فضل کے مطابق اجر دے رہا ہے. میں اس کی دست رس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے, اور وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے, وہ میرے سب حوالے جانتا ہے, وہ میرے سب حوالے جانتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ اپنے استاذ گرامی کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ نہ ہمیں خنجر و تلوار کی ضرورت ہے, ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے, ارے رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے. ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے, رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے. جانتے ہیں آج وہ شخص مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے جسے خود کی زندگی گزارنے کی تمیز نہیں, جسے استنجے کا طریقہ نہیں پتا, وہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی طریقہ بتا رہا ہے. وہ مسلمانوں کی عورتوں کی فکر کر رہا ہے جسے خود کی گھر والی کا ہوش نہیں. جو خود کی گھر والی کو نہیں دیکھ پا رہا اسے مسلمانوں کی گھر والیوں کی فکر ہے. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کافی ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کسی دنیا دار سے نہیں لینا ہے, بلکہ اگر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ لینا ہے تو مدینے کے تاجدار نہ ہمیں خنجر و تلوار کی ضرورت ہے, رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے. اور جانتے ہیں میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں, میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں, ارے بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں, بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے. اور یہ وقت آواز دے رہا ہے ہمیں, یہ وقت آواز دے رہا ہے ہمیں, بس ایک عابد بیمار کی ضرورت ہے, بس ایک عابد بیمار کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے, طلب امن و عافیت کے لیے, تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے, زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. سننا چاہ رہے ہیں آپ, سننا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں میں کوئی جیو کا سم نہیں, ایک بار ڈال تو بچتا رہے گا. آپ کو بھی بولنا پڑے گا کیونکہ جانتے ہیں یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا, یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا, کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاؤ. آپ کو بھی بولنا پڑے گا, منہ کھولنا پڑے گا. اور مجھے خوب پتا ہے آپ مکان کے اندر بولنے کے عادی ہیں. نعرہ حرام یہ زمین کس کی ہے آسمان, یہ زمین کس کی ہے آسمان کس کا ہے, ہمارا ذکر ہے کس کا, بیان کس کا ہے. ہمارا ذکر ہے کس کا, بیان کس کا ہے. اور جو کربلا میں ہوا امتحان کس کا ہے. اللہ
یا علی یا علی۔ جو کربلا میں ہوا امتحان کس کا ہے، ارے حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے، حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے، اور ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو، ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو، ارے کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے، یہ خاندان کس کا ہے۔ بات میں کر رہا تھا، حالات ایسے بدل چکے ہیں، مجھے خوب پتا ہے کہ آپ مکان کے اندر بولنے کے عادی ہیں، ہے نا، مکان میں بولتے ہیں آپ کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، مکان میں نہ بولو تو کم سے کم میدان میں بولو، اور خاص کر اس میدان میں بولو، کہیں کا بولنا کام آئے یا نہ کام آئے، لیکن انشاءاللہ یہاں بولیں گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے، بولنا پڑے گا اور آپ کو بولنا پڑے گا۔ الحمدللہ ہم سب جن کے منتظر تھے وہ ذات حضور جلال العلم ڈاکٹر سید محمد جلال الدین اشرف اشرفی الجیلانی جلوہ فروز ہیں، آپ ان کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ بات قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے، مجھ سے ماقبل میرے چھوٹے بھائی سید معیز اشرفی الجیلانی کا خطاب آپ سن چکے ہیں۔ میں کیا حیثیت، کیونکہ جانتے ہیں الحمدللہ اسٹیج پر وہ ذات موجود ہے جس کی خطابت کی دھوم اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہے، الحمدللہ جنہوں نے خطابت کو جلا بخشی ہے وہ ذات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ایسے ذات کی موجودگی میں اگر مجھ بے مائق اور بے سرمائے کو سرمایہ داری ہونے کا احساس کرا دیا جائے تو مجھ جیسا اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی زندگی اجیرن کر دے گا، لیکن الحمدللہ جن کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ بات میں کر دوں قلیل، کیونکہ جانتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ، یہ حضور اشرف الاولیاء کی کرامت ہے کہ جہاں کے لوگ اردو نہیں سمجھ پا رہے تھے وہاں الحمدللہ ایک دین کے قلعے کی تعمیر کر دی گئی، وہاں الحمدللہ میں ایک بات کہہ دوں کہ اس وقت بنگال کی سرزمین پر اور سیمانچل کی سرزمین پر اتنا بڑا علماء کرام کا ازدحام کسی اور اسٹیج پر آپ کو دیکھنے کا نہیں ملے گا۔ یہ حضور اشرف الاولیاء کا روحانی فیضان ہے کہ ایک وقت میں تقریباً میں گنتی نہیں کر سکتا، ایک جمع غدیر جو علماء کرام جتنے آج کل کے جلسوں میں پبلک سننے والی ہوتی ہے، الحمدللہ آپ کے سامنے اتنے لوگ سنانے والے موجود ہیں۔ قلیل کا معنی ہے کم، کثیر کا معنی ہے زیادہ۔ جو اردو زبان ہے یہ پور لینگویج ہے، یعنی الفاظ میں اتنی جان نہیں کہ یہ عربی کے الفاظ کا حق ادا کر سکیں جس طرح، اور اسی طرح انگریزی زبان ہے، انگریزی زبان میں بھی اتنی تاثیر نہیں ہے کہ وہ عربی کے الفاظ کو ڈھال سکیں۔ یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قلیل کے معنی کم اور کثیر کے معنی زیادہ، اور کثیر سے جب بڑھتا ہے تو اکثر آ جاتا ہے، جب معنی اکثر کا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جہاں اکثر کی حدیں ٹوٹ جائیں، جہاں اکثر کی جھولی تنگ پڑ جائے وہاں لفظ کثار آتا ہے اور وہ سنبھال لیتا ہے۔ قلیل کا معنی کم، قلیل سے بڑھا تو اکثر نے سنبھال لیا، اور اکثر سے بڑھا تو کثار نے سنبھال لیا۔ دوستوں کثار کا ترجمہ ہوتا ہے بہت بہت ہی زیادہ۔ اب اردو زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، انگریزی کی زبان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ الکوثر کا ترجمہ کر سکے۔ آج ممبر و محراب پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ کے معجزات اور مصطفیٰ کے تصرفات پر بات کرنے والوں تو میں تو الکوثر ہی کا معنی نہیں پتا۔ الکوثر کا معنی یہ ہے کہ ہر حد سے زیادہ، ہر تصور سے زیادہ، ہر فکر سے زیادہ، ہر سوچ سے زیادہ، ہر انتہا سے زیادہ، ارے جہاں تمہارے سوچ اور فکر کی انتہا ہو جائے، جہاں تمہارے ذہن کی انتہا ہو جائے، جہاں تمہارے تصور کی انتہا ہو جائے، وہاں سے مصطفیٰ کے الکوثر کی ابتدا ہو رہی، وہاں سے مصطفیٰ کے الکوثر کی ابتدا ہو رہی۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت اللہ کے رسول کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیتا ہے،
بڑا چڑھا کر کے خدا سے ملا دیتا. میں ان سے کہنا چاہوں گا, ان بدبختوں کے سامنے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری کیا اوقات کہ ہم حضور کو خدا سے ملائیں. ارے سبحان الذی اسریٰ پہ غور کر, ہم نہیں ملاتے, وہ خود ملنے کے لیے بلوا لیتا. یہ حیثیت. ارے تم دیکھو, جانتے ہیں سبحان الذی اسریٰ پہ غور کرو, تمہیں تو بے عبدہی کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آیا. تم بتاتے ہو کہ ہم رسول کو ملاتے ہیں. جانتے ہیں وہ کیسے ملاتا ہے؟ وہ حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے, جاؤ میرے محبوب کو لے کر جاؤ, جاؤ میرے محبوب کو لے کر جاؤ. حضرت امام الانبیاء کہاں تشریف فرما ہے؟ حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے. حضرت جبریل امین آتے ہیں, دیکھتے کیا ہیں, اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول بستر پر آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, رب قدیر محبوب سوئے ہوئے جگا دوں. کہا نہیں, محبوب کو پکار لوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, سنو جبریل, تم غلام ہو, میں آقا ہوں. تم خادم ہو, میں مخدوم ہوں. ارے تم نوکر ہو, میں اس کا آقا ہوں. ارے نام سے آج تک تو میں نے نہیں پکارا, تم کہتے ہو میں پکار دوں, ہلا دوں. نہیں ہلاؤ نہیں تو حضور کیا کروں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, جبریل تم اپنے کافوری لبوں کو مصطفیٰ کے قدموں پر مس کر دو. سبحان اللہ. تم اپنے کافوری لبوں سے مصطفیٰ کے قدموں کو مس کر دو. جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, دیکھیے کیا شان ہے اس محبوب کی, ہم اور آپ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے اللہ کے حبیب کا مقام. حضرت جبریل امین اپنے لبوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلوے سے لگاتے ہیں. اللہ کے رسول کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, وہ بیدار ہو جاتے ہیں. اللہ جانتے ہیں, میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ مقصد کیا تھا جبریل امین کا. مقصد یہ تھا کہ اپنے لبوں کو لگائیں اور مصطفیٰ بیدار. مقصد یہ تھا, لیکن میری چشم تصور سے دیکھ لیجئے, آقا اٹھ گئے لیکن جبریل نہیں اٹھے. آقا اٹھ گئے, جبریل نہیں اٹھے. میں نے پوچھا ہے حضرت جبریل امین, آقا کو اپنے تلووں سے مس کرنے کا مقصد, اپنے ہوٹھوں سے مس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آقا بیدار ہو جائے. آقا کو کسی کے پاس چلنا ہے, کسی کے ساتھ چلنا ہے. آپ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ جانتے ہیں حضرت جبریل نے جواب دیا, مجھے نہ چھیڑ. ارے مجھے نہ چھیڑ. میں نے کہا میں نہیں چھیڑتا, لیکن مجھے بھی تو لطف طلوہ مصطفیٰ بتاؤ, مجھے بھی تو لطف طلوہ مصطفیٰ بتاؤ, مجھے بھی مصطفیٰ کے طلبے کا لطف بتاؤ. حضرت جبریل آپ تو وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو دیکھا. ارے آپ وہ ہیں جنہوں نے جنت کو دیکھا, جنت کی بہاروں کو دیکھا, آسمانوں کو دیکھا, آسمانوں کی قطاروں کو دیکھا. ارے آپ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو دیکھا, انبیاء کے معجزات کو دیکھا. جبریل امین پکار اٹھے, سنو ہم نے یقیناً جنت کو دیکھا, جنت کی بہاروں کو دیکھا, انبیاء کو دیکھا, انبیاء کے معجزات کو دیکھا, آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا, نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا, جانتے ہیں یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا, یوسف کو مصر کی بادشاہت پر دیکھا, سلیمان کو تخت بلقیس پر اڑتا ہوا دیکھا, یوسف کو مصر کا بادشاہ دیکھا, اور جانتے ہو موسیٰ کو رب سے باتیں کرتا. لیکن سنو, ارے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. سبحان اللہ. مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. ہم نہیں ملاتے, ہماری یہ حیثیت کی ہم آقا کو ملائیں. لوگ دعویٰ کرتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں, اور جانتے ہیں ہم کوئی گستاخ ہیں, ہم خدا کا شریک نہیں بناتے, ہم مصطفیٰ کو خدا کا شریک نہیں بناتے. کیوں؟ بلکہ جانتے ہیں آپ مصطفیٰ کو خدا کا حبیب مانتے ہیں. شریک اور ہوتا ہے, علماء موجود ہے, حبیب اور ہوتا ہے. شریک مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس میں شریک ہوں, کسی سے 30 اور 50% پر آپ کی پارٹنرشپ ہو جائے, تو آپ 30% فائدے کے پروفٹ کے حقدار ہو جائیں گے, 50% پروفٹ کے حقدار ہو جائیں گے. لیکن جانتے ہیں ہم خدا کا مصطفیٰ کو شریک نہیں مانتے, بلکہ حبیب مانتے ہیں. اور حبیب اور شریک میں فرق.
حبیب اور شریک میں فرق ہوتا ہے. شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کریں تو آپ 50% کے مالک ہوں گے تو 50% کے حقدار ہو جائیں گے. شریک ہوتا ہے. اور حبیب جو ہوتا ہے وہ کل کا مالک ہوتا ہے. حبیب جو ہوتا ہے وہ کل کا مالک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 14ویں کا چاند نکلا ہے. آقا اشارہ فرماتے ہیں, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, بھائیو انگلی اٹھاؤ اور 2 ٹکڑے کر دو. کیوں؟ کیونکہ تم شریک نہیں حبیب ہو. کیوں؟ کیونکہ تم شریک نہیں حبیب ہو. یہ پتھر کے ساتھ پتھر اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. محبوب ان پتھروں کو مرضی ہو کلمہ پڑھواؤ, مرضی ہو درود پڑھواؤ. کیوں؟ کیونکہ تم شریک نہیں حبیب ہو. شریک جو ہوتا ہے وہ اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے, اور حبیب جو ہوتا ہے وہ کل کا مالک ہوتا ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں وما علینا الا